اب یہ اتنی لمبی حدیث میں وضو کا جب طریقہ آیا نا، وہاں پہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت علی نے چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے، اس کے بعد آتا ہے پھر سر اور پاؤں کا ذکر کیا راوی نے۔ کیا ذکر کیا؟ یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ کیسے یہ روافظ کی حمایت میں پاؤں پر مسح ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر تحریف کا الزام لگائے گا۔ مسند ابی داؤد طیالسی کے اندر سیم 100% یہی سند ہے جو امام بخاری کی ہے، بلکہ اس سے بھی اعلی سند ہے۔ امام بخاری اور حضرت علی کے درمیان جتنے واسطے ہیں نا، ان میں سے ایک واسطہ کم ہے، باقی 100% ڈیٹو کاپی ہے اس سند کی، وہی 100% سند ہے، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے۔ وہاں پہ موجود ہے کہ حضرت علی نے چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے، پھر سر کا مسح کیا اور پھر پاؤں کا مسح کیا۔ یہ مسند ابو داؤد طیالسی کا صفحہ آپ کے سامنے موجود ہے، اسے آپ غور سے پڑھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس سکین کے اندر علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پاؤں دھونا ثابت ہے، اور مرزا روافظ کی حمایت میں دھوکہ دے رہا ہے کہ یہاں پر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پاؤں پر مسح کیا۔ یہاں پر پاؤں پر مسح نہیں کیا، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پاؤں دھوئے تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ کیسے مرزا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر تحریف کا الزام لگا رہا ہے۔ چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے، پھر سر کا مسح کیا اور پھر پاؤں کا مسح کیا، جبکہ صحیح بخاری میں کیا ہے کہ چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے، پھر راوی نے سر اور پاؤں کا بھی ذکر کیا۔ کیا ذکر کیا؟ نہیں لکھا ہوا۔ تو ایک جگہ کہیں حدیث چھپتی ہے، دوسری جگہ آ جاتی ہے۔ یہ چھپانے کا الزام نہیں ہے، ریالٹی ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی بندہ زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہو گیا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہوں، کیا معاملات ایسے ہوں، اس لیے آپ چیزوں کو سمجھا کریں۔